السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أین المفر، کلا لا وزر إلی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میزان کے بارے میں، اسکیلز کے بارے میں، ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا۔ پیشی مکمل ہو جانے کے بعد نامہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی جب لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، عرض جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد میزان پر آ کر ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حساب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ اعمال کا وزن بدلہ دینے کے لیے کیا جائے گا۔ اس طرح اعمال کا وزن محاسبے کے بعد ہی ہونا چاہیے، یعنی جب کاؤنٹنگ ہو چکے گی تو اس کے بعد پھر وزن بھی ہوگا۔ ایک ہے حساب، ایک ہے عرض، ایک ہے میزان، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ محاسبہ اعمال کا اندازہ کرنے کے لیے ہوگا، اور اعمال کا وزن ان کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے ہوگا تاکہ بدلہ اعمال کے مطابق ہو۔ میزان کیا چیز ہے؟ میزان سے کیا مراد ہے؟ لغت میں میزان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے چیزوں کے ہلکا اور بھاری ہونے کے اعتبار سے ان کی مقدار معلوم کی جا سکے، یعنی ان کا وزن کیا جائے جس چیز میں۔ اور یہ ایک حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے بھی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ صرف کوئی امیجنری سی چیز ہے یا صرف کوئی حساب کتاب ہے، وہ تو الگ ہے۔ یہ باقاعدہ تولا جائے گا اس میں، یعنی قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ میزان رکھے گا۔ یہ ایک بہت باریک حساب کرنے والا ترازو ہوگا، نہ یہ وزن میں اضافہ کرے گا نہ کمی کرے گا۔ دنیا میں میزان میں عام طور پر کمی بیشی ہو جاتی ہے، اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل فالٹ اس میں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر نہ تولے، لیکن قیامت میں جو میزان قائم کیا جائے گا وہ ذرے ذرے کو تول لے گا۔ اس ترازو کی جسامت اور مقدار کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کس قسم کا ہے، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ میزان برحق ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے،
اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور کسی کا اگر رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا، یعنی ساری زندگی میں اس نے صرف ایک رائی کے دانے جتنی نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے لے آئیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ترازو قائم ہونے کا ذکر کیا ہے۔ بس جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو رد کیا، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو میزان کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ دونوں کو ہی جھٹلا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو۔ تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن میزان میں حساب کتاب ہونا برحق ہے۔ جہاں ایمان کی تفصیلات آتی ہیں وہاں باقاعدہ میزان پر ایمان لانے کا حکم بھی آتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت میں 10 چیزیں ہیں، تو جس میں وہ 10 چیزیں پائی جائیں گی اس نے سنت کو مکمل کر لیا، اور جس نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو گویا اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ نمبر 1 تقدیر کا اثبات، نمبر 2 ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ پر مقدم کرنا، یعنی ان کو ترجیح دینا۔ نمبر 3 حوض کوثر کا اثبات، اس بات کا مطلب ثابت کرنا، اس کو ماننا۔ نمبر 4 شفاعت کا اثبات۔ نمبر 5 میزان کا اثبات۔ نمبر 6 پل صراط کا اثبات۔ نمبر 7 ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ نمبر 8 قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 9 عذاب قبر کا اثبات کہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ اور نمبر 10 قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا اور گواہی کے ذریعے کسی مسلمان کا حق نہ کاٹنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن جو ترازو رکھے جائیں گے وہ انصاف کے ترازو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ تولیں گے، خیر اور شر میں سے کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس کا عمل ذرے کے برابر خیر یا شر والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضر کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے، اور وہ بندوں کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیات کو انہوں نے مانا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اب کیا ہے، اب عمل اتنا نہیں کہ ان کے نیکی کے اعمال کے پلڑے جھک جائیں، اور پلڑوں کے وزن کے حساب سے ہی انسان کا انجام ڈٹرمن ہوگا۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی یہاں سے اب فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان کو کدھر جانا ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگا، اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، یعنی جہنم ہے۔ امام طبری اپنی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا
بس جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی اس کی برائیوں سے زیادہ ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. اور جس کی برائیوں میں سے ایک برائی بھی اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئی وہ آگ میں داخل ہو جائے گا. اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی وہ آراف والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ بندے کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا عدل پر مبنی محاسبہ کرے گا، ورنہ اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کانوں تک گناہوں میں ڈوب چکا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہو. کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا. اب میزان کی وسعت اور بڑائی کے بارے میں بھی روایات سے کچھ بات پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے اتنے بڑے کہ ان میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے، زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے. فرشتے پوچھیں گے اے رب یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق تھا. یعنی میزان تو بہت بڑا تھا لیکن ہم نے اس میں بہت ہی تھوڑا ڈالا. اور یاد رکھیے یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے. بعض نیکیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. یعنی ایک الحمدللہ اور دل سے الحمدللہ کہنے اور اخلاص سے الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر الحمدللہ کہنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر بھی الحمدللہ، کیونکہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی. پھر اسی طرح ایک روایت کے مطابق نامہ اعمال کے تمام دفتر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور گناہوں کے بھرے ہوئے دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. تو وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. ابن کثیر نے یہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں. ٹھیک ہے، ترازو کے دو پلڑے ہیں، یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اسی طرح وہ ترازو جو آج لوگوں کے لیے معمول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کامنلی یوزڈ ہے، موسٹلی یوزڈ ترازو جو ہے اس کے دو پلڑے ہی ہوتے ہیں. اگرچہ اب الیکٹرانک طریقے سے شمار کرنے والے دیگر آلات بھی وجود میں آ چکے ہیں، لیکن دو پلڑوں والا ترازو ہی عموماً قدیم زمانے سے استعمال ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ترازو کا ایک کانٹا اور دو پلڑے ہوتے ہیں، اور جب حسن بصری کے پاس ترازو کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ترازو کا ایک کانٹا جو بیچ میں ہوتا ہے جو اس اسکیل کو برابر کرتا ہے، اور اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں. اور میزان سے مراد حقیقی میزان ہے جس کے کفتان ہے، دو پلڑے. میزان کے وقت ایک ہیبت بھی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا عائشہ کس بات پہ رو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا قیامت کے دن کو یاد کر کے. اور پھر کہنے لگی کہ کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. ان میں سے ایک اعمال نامے کی تقسیم کے وقت، اور ایک اعمال نامے تولے جانے کے وقت، اور ایک پلسرات کے اوپر، یعنی ہر شخص کو الگ الگ اپنا اپنا حساب کرنا ہوگا. تو یہ میزان ان مقامات میں سے ہے جو قیامت کے دن انتہائی خوفناک مقامات ہیں. اس موقع پر انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے گا اور اس چیز میں مصروف ہو جائے گا جو اس کے سامنے ہوگی، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوگا جس میں انسان کو نتیجے کا انتظار ہوگا، کیونکہ اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا انحصار اب اسی پر ہے. جب رزلٹ آنا ہوتا ہے کسی چیز کا، کیونکہ یہ رزلٹ آنے کا وقت ہے، سمجھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ بچپن میں اسکول میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا اور جو رزلٹ کا دن ہوتا تھا، اگرچہ کتنے ہی اچھے پیپرز ہوتے تھے، سب کچھ ٹھیک بھی ہوتا تھا، پھر بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ اچھے نمبر یا اچھے اسکور لیں گے. تو ایک عجیب سی بے چینی اور پریشانی اور خوف کی کیفیت ہوتی تھی. اور جب تک رزلٹ آ نہیں جاتا تھا، شیٹ ہاتھ میں نہیں آ جاتی تھی، اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی تھی کہ اب پروموشن ہوئی ہے کہ نہیں، اگلی کلاس میں گئے کہ نہیں. اور ہر امتحان کے بعد یہی ہوا
کیونکہ انسان اپنی طرف سے تو بہت سی چیزیں ٹھیک کرتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ٹھیک ہوتی نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کام تو بڑے بڑے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن ہی نہیں دیں گے، وہ بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے، وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ نیت خراب ہوگی. بہرحال میزان کے وقت کی ایک ہیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس ہوں گے. نضر بن انس بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں. آپ نے فرمایا ضرور کروں گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تلاش کروں، یعنی آپ سے اگر سفارش کرانی ہو تو کہاں ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر پل صراط پہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکے؟ فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا. میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے؟ فرمایا پھر حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی ایک جگہ جائیں، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کیونکہ جو لوگ حساب سے فارغ ہوتے چلے جائیں گے وہ آگے آگے بڑھتے جائیں گے، پل صراط کے پاس سے گزرتے جائیں گے. اور کچھ لوگ پیچھے ہوں گے جن کا ابھی حساب چل رہا ہوگا، تو آپ کبھی ان کی خبر لیں گے، کبھی ان کی خبر لیں گے. میزان کی جو باریک بینی ہے یہ بھی قابل غور رہے کہ اس میں بہت انصاف کے ساتھ سب کچھ تولا جائے گا. سورۃ الانبیاء میں آتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو قسط کا کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے اور یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، یعنی ترازو انصاف ہوں گے، یعنی اسی پر انصاف بیس کرے گا. پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی باریک تولنے والا ترازو ہوگا جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میزان میں کیا کیا تولا جائے گا، یعنی اس ترازو میں کیا کچھ تولا جائے گا. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس دن جو چیز تولی جائے گی وہ اعمال ہی ہوں گے، اور ان اعمال کے جسم بنا کر ان کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، یعنی اعمال کو جسمانی شکل دی جائے گی. پھر اسی طرح بنی آدم کے اعمال اور اقوال، باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی وزنی بات ہے یا اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، تو اسی اعتبار سے وہاں بھی ان کا وزن کیا جائے گا، یعنی اقوال بھی تولے جائیں گے. طیبی کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ اس وقت اعمال کو جسم دیے جائیں گے یا ان کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا. پس اطاعت گزار لوگوں کے اعمال اچھی صورت میں ہوں گے اور برے لوگوں کے اعمال بری شکل میں ہوں گے. پھر ان اعمال کا تول اور وزن کیا جائے گا. کچھ لوگوں کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. ان کو علماء نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 ایسے کافر جن کی کوئی نیکی نہیں ہوگی. جب نیکی ہی نہیں تو پھر ان کو کیا تولنا، ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ کفر سے، شرک سے ساری نیکیاں تو ضائع ہو گئیں، اب تو صرف برائیاں ہی برائیاں. تو اس لیے وہ حساب اور ترازو میں ڈالے بغیر ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. نمبر 2 ایسے مومن جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی کچھ ایسے مومن ہوں گے جن کے گناہ نہیں ہوں گے یا ان کی بے تحاشا نیکیاں ہوں گی جو خالص ایمان کے علاوہ ہوں گی. یہ لوگ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جیسے 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کا واقعہ آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے ملا دے گا جو پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے کودنے والی بجلی ہوتی ہے نا، ایک دم فلیش ہوتا ہے اور بس اتنی دیر میں کہ فلیش ہوا وہ یہاں سے وہاں پہنچ گئے. یا جیسے تیز آندھی، یا جیسے عربی نسل کے عمدہ تیز رفتار گھوڑے. تو ان کافروں اور مومنوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال ترازوؤں پہ ڈالے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کفار کے اعمال ہوں گے ہی نہیں تو وہ تولے نہیں جائیں گے،
اور بعض علماء کے نزدیک کفار کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو، کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پلڑے بھی بھاری ہیں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا أنفسهم في جہنم خالدون. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب لوگ ہیں، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں. ومن خفت موازینہ. پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. کیا تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر کو ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب وہاں نہیں ملے گا، اور انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ تولے نہیں جائیں گے، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اس آیت سے علماء استدلال لیتے ہیں کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اور بعض اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ ان کے اعمال تو ہوں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اعمال کو تولنے کی دو صورتیں. پہلی صورت یہ کہ اس کے کفر کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنی کوئی نیکی نہیں پائے گا کہ جس کو دوسرے پلڑے میں ڈالے، کیونکہ کفر نے سب کچھ ختم کر دیا. تو جو پلڑا خالی ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا، اور جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی جس پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا ہلکا ہوگا، خالی ہوگا، وہ اوپر چڑھ جائے گا، اور کفر کا پلڑا جو بھاری ہو کے نیچے چلا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کافر غلام آزاد کرتا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، نیک اعمال اور صلہ رحمی جیسے کام کرتا ہے، مالی نیکیاں بھی کرتا ہے. اگر وہ عمل مسلمان کرتا تو یہ ساری نیکیاں شمار ہوتی، اور جس کافر کی یہ نیکیاں ہوں گی وہ جمع کر کے ایک ترازو میں رکھی تو جائیں گی، لیکن جب کفر کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو کفر کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، تو ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. یعنی یہ بھی معنی کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے کیا آ گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ کفار کا حساب نہیں ہوگا، یعنی کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. دوسرا کیا ہے کہ تولے تو جائیں گے لیکن کفر کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ باقی کوئی چیز وہاں ٹھہرے گی نہیں. بعض علماء کے نزدیک کفار کی نیکیاں دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی، فجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان کو غبار بنا کے اڑا دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ کفار کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، اسی لیے قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن اللہ کا انصاف یہ تقاضا کرے گا کہ اس کے عمل تولے جائیں اور اس کے وزن کم ہو جائیں اور وہ جہنم میں داخل ہو جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ قرطبی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ان دفتروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ خود اس انسان کا وزن کیا جائے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان بھی تولے جائیں گے. تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک موٹا بھاری بھرکم انسان آئے گا لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا میزان میں. استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ جب ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کراتے جاتے ہیں یا کوئی آپ کا شوگر ہی ٹیسٹ کرتا ہے یا کچھ، اس وقت بھی ہماری کیسی حالت ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا نکلنا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہیں ہوگا. جب بھی کوئی چیز بھی ہم پیسے اپنی ہیلتھ کے ٹیسٹ، کسی بیماری کا ٹیسٹ، کینسر وغیرہ کا جو ہوتا ہے، تو کتنا دل اس میں تب تک ہوتا نہیں ہے. یہ جو جیسے کورونا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے
دل خراب ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ کئی لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ کتنے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ بھئی ہمیں تو کوئی کرونا نہیں ہے, اور جب ٹیسٹ کرایا نکلا تو وہ شاکڈ ہو گئے, اور کئی تو اتنے شاکڈ ہوئے کہ ان کو مینٹل پرابلمز ہو گئی کہ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ کرونا ہوگا کبھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسی طرح انسان کا جب حساب کتاب ہوگا, اور اگر شاکڈ انسان رہ گیا کہ میں نے تو یہ نیکی اس نیت سے کی ہی نہیں تھی, تو کتنی سکیری بات ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ بار بار ایمان کی تجدید کرنا اور اپنی نیت کو بار بار خالص کرنا, اور نیکیوں کے وقت نیت بھی کرنا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. ایک میرا کوشچن تھا جو ابھی آپ نے بتایا کہ انسان وے ہوگا, تو اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کا ایمان وے؟ جی, جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی پنڈلیاں جو تھی وہ کمزور تھی, تو آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جتنی یعنی ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن. استاذہ جی مجھے دو باتیں اسٹرائک کرنی تھی بہت زیادہ. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رونا قیامت کے بارے میں, تو ہمیں تو کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی کہ ہم اس کو سوچ کے یا اس کے انجام کو دیکھے فکر بھی کریں, اور وہ باقاعدہ رو رہی ہیں بیٹھی, تو وہ بہت چیز دل کو اسٹرائک کی. اور دوسرا استاذہ جی جو آپ نے فرمایا نا کہ دو طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ نہیں ہوگا میزان, ایک تو ایکسٹریم کافر اور دوسرے ایکسٹریم نیک. دیکھیں سبحان اللہ. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم تھوڑا سا بھی دین کی طرف آنے لگے تو لوگ ہر بات میں یہی بات کہتے ہیں کہ اتنا بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, اتنا بھی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں دیکھیں ایکسٹریمز کی ہی ضرورت ہے. اگر آپ کو بغیر حساب کے نکلنا ہے وہاں سے تو ایکسٹریم ہی کی ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو ایکسٹریم پہ جانے کا تانا بھی ہو جاتا ہے اور ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے. لیکن بالکل وہی میں حیران ہو رہی تھی. اب یہ کہ میزان کو قائم کرنے کی حکمت کیا ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کا محاسبہ کر لے گا تو وہ تو وہی پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنے پانی میں ہے. لیکن اس کے بعد وزن کیوں؟ تاکہ ہر بندہ ترازو میں اپنے اس محاسبے کی تصدیق دیکھ لے کہ تم کہاں کھڑے ہو. یعنی ایک ہے کسی کو کہہ دینا تم پاس ہو, اور ایک ہے اس کی ریزلٹ شیٹ اس کے ہاتھ میں دینا کہ کہاں کھڑے ہو, پاس ہونے کے کس درجے پر, تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے, باخبر, اس نے ایک ایک چیز لکھوا دی. اللہ کو ایک ایک بات کا علم تھا, ہماری سرگوشیوں کا, ہمارے دل کے خیالات اور وسوسوں تک کا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لینے پہ قادر ہے, اور اس کو میٹیکولسلی ریکارڈ رکھوانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. آپ دیکھیں جب سال کے بعد ٹیکس فائل کرنے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو ایک بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک سے آ جائیں, اور پھر خود سے نہیں کر پاتے, پھر اکاؤنٹنٹس رکھے جاتے ہیں, اور وہ صرف روپے پیسے کا حساب ہے. باقی تو کیا 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 نہیں کیا اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے نا. دنیا میں تو کوئی نہیں ہمارا حساب لیتا کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے یا کتنے اور غلط کام کیے. تو یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان اس میں بھی کئی قسم کے فراڈ کر لیتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ذرے کے برابر بھی وزن اگر کسی کے اعمال کا ہے تو وہ اس کو بھی لے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے خود بھی کافی ہے. اور پھر بندوں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وزن کا محاسبہ کس طرح کیا ہے. اور پھر یہ کہ نیک اور برے عمل کرنے والوں کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے, یہ بھی پتہ چلے گا قیامت کے دن. یعنی دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا, بعض اوقات نیک لوگوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے, برے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو حق واضح ہی نہیں ہوتا کہ کون اچھا ہے کون نہیں. لوگوں کے عمومی طور پر جھگڑوں کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہا ہوتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, اور اپنی بات اپنے نقطہ نظر کو درست ثابت کرتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی کو پتا ہے. قیامت کے دن تو ہر حقیقت, ہر چیز کھل کے واضح ہو جائے گی, سامنے آ جائے گی. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ غافر آیت 58 میں, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا, اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ
ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ برابر ہے نہ مردے. بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے. یعنی قبر کے اندر مردے سن نہیں پاتے. اسی طرح جن لوگوں کے اوپر غفلت کے اندھیرے ہیں یا غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ کچھ سن نہیں پاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ مومن اور کافر برابر ہے، نہ مومن اور فاسق برابر ہے. اسی طرح متقی اور فرما بردار برابر نہیں. تو اعمال کے تولنے میں بندوں کے مختلف درجات کا فرق واضح ہوگا. کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون متقی ہے، کون فاجر ہے، کون فاسق ہے، کون نافرمان ہے، کون محسن ہے، کون کیا ہے. یعنی ایگزیکٹ پلیسمنٹ کس کی کہاں ہونی چاہیے یہ بھی حساب کتاب سے یا میزان سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کون کفر یا شرک کی کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور کون ایمان کے کس درجے میں فال کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ مومن کو جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ تولا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اس کے برعکس کافر کو غم، پریشانی اور شدید ذلت پہنچے گی، اور وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوتیا کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا ہے، کاش میری موت فیصلہ کن ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور حکمت یہ ہے کہ حجت تمام ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے تو بہت اچھا کیا تھا، مجھے تو سب کچھ آتا تھا، جیسے عام طور پہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. ابن ابی العز کہتے ہیں، ہائے نامرادی اور ناکامی اس انسان کی جو قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازوؤں کے نصب کیے جانے کا انکار کرتا ہے جیسے کہ شارع نے خبر دی، کیونکہ اس پر حکمت مخفی ہو گئی ہے اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں عیب ڈھونڈتا ہے، یہ کہہ کر کہ ترازو کی ضرورت اس آدمی کو ہوتی ہے جو سبزی فروش اور دالیں بیچنے والا ہوتا ہے. یعنی مذاق اڑاتے ہیں لوگ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے میزان میں تان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے بلکہ بندوں کو ضرورت ہے. تو بہرحال اگر کوئی بھی اور وجہ نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہوگا کہ کسی کو بلا وجہ جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا. ان کا رزلٹ بتا رہا ہے کہ وہ جہنمی کو ڈیزرو کرتے ہیں. استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ تو ایکچولی بہت زیادہ کرٹیکل کمپوننٹ لگ رہا ہے وزن کا کیا جانا. جیسا کہ آتا ہے حساب، آپ دیکھیں کہ اگر حساب کیا جائے تو ہو سکتا ہے 2 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ایک برابر نمازیں پڑھی ہوں، لیکن وہ نماز کی حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کی نماز کا 1/10, 1/8, 1/7 یا کتنا اجر اس کو ملے گا، ہمیں کیا پتا. تو نمبر آف اعمال کین بی ریزنیبلی اوکے، لیکن کسی عمل کا وزن کیا ہے؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ جو احسن عمل ہے وہ ایکچولی اس وزن سے ہی ڈٹرمن کیا جائے گا، اس وزن کے ساتھ. اور اس بارے میں ہم نے کتنی اور احادیث اور اس طرح سب کچھ الحمدللہ پڑھ رکھا ہے اس بارے میں کہ وزن سے ڈسکریمنیٹنگ لائن آ جائے گی نا، کہ کسی ایک شخص کا کوئی قول اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب پسند آ جائے گا تو وہ کتنا وزنی ہو جائے گا. اور کہاں یہ کہ کسی نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن اس کا کوئی ایک قول ایسا ہو گیا کہ جس نے اس سارے کو انویلیڈیٹ کر دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جانا یہ ایک حیرت کی بات ہے. یعنی کچھ لوگ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کیونکہ یہ جو انٹائر کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یوم الجزا یا یہ سب، یہ اسی پہ ریسٹ کر رہا ہے. دا نمبر آف ڈیڈز اینڈ دا ویٹ آف ڈیڈز، اٹ میکس اے بگ ڈفرنس. بالکل. تو انسان کو اس بات کی حرص رکھنی چاہیے کہ اس کا میزان بھاری ہو، اس کا اسکیل بھاری ہو، اور اسی میں اس کی کامیابی کا انحصار ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسئ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے
میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ اور افضل مجلس والوں میں سے بنا دے. تو انسان کو ایسے اعمال کی حرص کرنی چاہیے جو وزن کو بھاری کر دیں اور ان اعمال کو بچا بھی لائیں. اور ان میں سب سے پہلا عمل، عظیم عمل، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. بعض سلف صالحین نے اس چیز کا سبب پوچھا کہ بالعموم نیکی کرنا بھاری کیوں ہوتا ہے اور برائی کرنا آسان اور ہلکا کیوں ہوتا ہے. جیسے غلط کام آسان ہے، فجر کی نماز بھاری ہے، تو انہوں نے کہا نیکی کی کڑواہٹ اور تلخی موجود ہوتی ہے اور اس کی لذت اور حلاوت غائب ہوتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ نفس پہ گراں ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن یہ کڑواہٹ لذت میں بدل جائے گی، کیونکہ اس کا اجر و ثواب دنیا میں نہیں مل رہا تو مشکل لگتا ہے. لیکن گناہ کی لذت دنیا میں زیادہ ہے اور آخرت میں وہ کڑواہٹ میں بدل جائے گی. تو میزان میں بھاری اعمال میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا وزن ہے. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. ایک خاص اسپیشل انسیڈنٹ بھی حدیث میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو باہر نکالے گا، یعنی جہنم سے نکالے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، اور اس سے فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تیرے پاس ایک نیکی ہے، آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کرو. وہ عرض کرے گا اللہ کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے والا پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان اور رحیم بھی ہے. اسی طرح حسن اخلاق، اچھا اخلاق جو ہے میزان میں اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ کے حق میں لا الہ الا اللہ اور بندوں کے حق میں اچھا اخلاق. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت منہ بسورے رکھتے ہیں، ہر وقت موڈ آف رکھتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو شکایت ہوتی ہے، ہر ایک سے شکایت ہوتی ہے، یعنی سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہر ایک پہ تنقید، ہر ایک میں سے غلطیاں نکال لینا، ہر ایک پہ شک کرنا. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے. انسان جب کسی کے بارے میں بدگمانی بھی کرتا ہے نا تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں برا کیوں سوچا، وہ تو ایسا نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے بد اخلاقی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو چیز میزان میں بھاری ہے وہ لمبی خاموشی. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں وہ 2 خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی اور میزان میں بہت بھاری، یعنی اٹھانے میں آسان ہے اور میزان میں بہت وزنی ہے. ابو ذر نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لو. اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو. یعنی فضول میں باتیں نہیں کرتے چلے جانا چاہیے اور بہت باتونی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت باتیں باتیں باتیں. کام کی بات ہو تو انسان کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. پھر اسی طرح زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری 2 کلمات ہیں جن پر صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ وائس ورسا بھی ہے. پھر اسی طرح میزان کو پورا بھر دیتا ہے کیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو آدھا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کہنا. پھر اسی طرح جنازے اور دفن میں حاضری احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے. جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے، یعنی مردوں کے لیے یہ حکم، اور نماز جنازہ میں شریک ہو اسے 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اسے 2 قرات ثواب ملے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ 1 قرات میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم.
ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار اور اللہ اکبر 10 بار کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے۔ یہ زبان سے تو 100 ہوئے اور میزان میں 1000 ہوں گے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان کلمات کو ادا کرنے کا۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یہ فجر کے بعد خاص تسبیح ہے۔ اور اس کی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے باہر تشریف لے گئے تو وہ نماز کی جگہ میں بیٹھی تھی۔ دن چڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو وہیں بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے اس سے وزن میں بڑھ جائیں۔ یعنی جب سے تم بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہو اور میں نے یہ 4 کلمات جو کہے ہیں، میرے کلمات تمہارے سارے اذکار سے بڑھ جائیں گے۔ پھر اسی طرح فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا پینا پیشاب لید میزان میں تولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدے یعنی ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب اور لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔ یعنی اب دنیا میں تو ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا۔ پھر اسی طرح بندوں کو بھی تولا جائے گا۔ قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے، ایک آدمی کو لا کر پلڑے میں رکھا جائے گا، اس پر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ پھر جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا، جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو، ایک چیز رہ گئی۔ چنانچہ ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس بندے کے ساتھ تولا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا۔ پھر اسی طرح ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، جب ہوا چلتی تو لڑکھڑانے لگتے، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگتے۔ ہنسنا تو نہیں چاہیے لیکن بے اختیار ہنس پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ کچھ اعمال بے وزن بھی ہوں گے جن میں کفار کے اعمال ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اسی طرح میزان میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا جو بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کے اوپر زندگی بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے میزان کو واقعی بھاری کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔